علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور یہ فرمایا یتلوہ علیہ آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے لوگوں ہم نے اس نبی کو تمہارے درمیان سے بھیجا ہے تاکہ وہ قرآن کریم کو پڑھ کر قرآن کریم کو تمہیں بتائے گا، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہارے دلوں کو پاک کرے گا۔ اے لوگوں اپنے نبی کا قدر کر لینا، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو مان لینا۔ میں نے آپ کے اس پروگرام میں ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین کو بنایا، جب سے آسمان کو بنایا، اس دن سے لے کر اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم۔ اے لوگوں اسی 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو ہم نے محترم بنا دیا، 4 مہینوں کو ہم نے معزز بنا دیا، فضیلت والا بنا دیا۔ 3 مہینہ لگاتار ذی-قعدہ، ذی الحج اور محرم کا مہینہ دیا۔ آج کے اس محرم کے مہینے میں ہم نے صرف شہداء کربلا کے مقام کو سمجھتے ہوئے محرم کو افضل سمجھتے ہیں، اور محرم کے مقام کو یوں سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی اور اس مہینے کا رتبہ بڑھ گیا۔ نہیں، اس مہینے کو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے محترم بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، نبی کی سیرت سے دور ہوتے چلے گئے، اور اپنے من کے مطابق جو من میں آیا بکتے چلے گئے۔ آج محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مہینہ پہلے کے سبق اور اسباق کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے قربانی کیا تھا، اس موقع پر ایک آیت کی تلاوت کی تھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، اے میرا خالق، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، تمام کی تمام چیزیں صرف آپ کے لیے ہیں۔ یہ دعا ہم نے پڑھا تھا، اس قرآن کریم کے اس آیت کو میں نے پڑھا تھا، اور اس کی تفسیر کو ہم نے نہیں سمجھا، اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نے نہیں سمجھا۔ میں نے کہا تھا اے اللہ میری زندگی بھی صرف آپ کے لیے ہے، میری موت بھی آپ کے لیے ہے، میری نماز بھی آپ کے لیے ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 1 مہینہ گزرا نہیں، ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا، اور محرم کے مہینے میں ہم نے جو قسمیں کھائی تھی، جو ہم نے الفاظ کہا تھا کہ ہماری زندگی آپ کے لیے ہے، یہ ہم نے کیوں بھلا دیا؟ اور محرم کے اس مہینے میں رسومات کے اندر پڑھ کر، خرافات کو لے کر، بدعات کو لے کر ہم اپنی زندگی کو تباہ کر گئے، ہم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اور قرآن کے اس پیغام کو ہم نے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم بھی سپول کے رہنے والے ہیں، اور آپ کے اندر، آپ کے گاؤں کی بھی جلوس سپول جاتی ہے، سپول کا بھی جلوس نکلتا ہے، اور مسجد رحمانیہ کے پاس تقریباً عصر کے وقت یا مغرب کے وقت جلوس لے کر لوگ نکلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہی مسلمان جو محمد لگا کر اپنا نام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے جانثار ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی کے نام پر ہم جان دے دینے والے ہیں، اس نبی کے دیوانوں اور شیداؤں اور جھوٹی زبان سے اپنے نبی کا نام لینے والے لوگوں کے مزاج کو میں نے دیکھا ہے، ان کی حرکتوں کو میں نے دیکھا کہ عصر کی نماز ہوتی رہتی ہے، جلوس لے کر نکلتے ہیں، دلوں پر جنبش تک نہیں آتی کہ ڈی جے بند کر دیا جائے، دلوں پر جنبش تک نہیں آتی، اس کے ضمیر کا جنازہ نکل چکا ہے کہ وہ نبی کا نام لے کر، دادی کا نام لے کر، حسن اور حسین کا نام لے کر بازاروں کے اندر تماشا کرتے ہیں، بازاروں کے اندر قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جب یہی قرآن کا مذاق غیر اٹھاتا ہے، غیر کرتا ہے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، قتل کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن جب یہی مسلمان قرآن کو پڑھ کر، یہی مسلمان نبی کی سیرت کو پڑھ کر جب اسی قرآن کی بھی حرمتی کرتا ہوا ہوتا ہے، پھر یہ نبی کا نام لینے والا یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے اس رسومات کو، اس خرافات کو ختم کرنے کے لیے یہ 10 روزہ شہداء کربلا کے نام سے آپ نے اجلاس کیا ہے۔ بہت قابل مبارکباد ہے آپ کہ دنیا کے اندر آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہٹ دھرمی ہے کہ جب ممبر سے کوئی امام یا ممبر سے کوئی خطیب یا ممبر سے کوئی علماء اگر یہ بات کہتے ہیں اور کھل کر بیان کرتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف جو چینی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ امام کا من بھول گلو، ایک نکال دیا یہاں سے،
اس کو ڈر نہیں ہو رہا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب امام منبر سے اس نبی کے میراث ہونے کا شرف اس کو حاصل ہے جس نبی نے اس دنیا میں آ کر پورے برملا اعلان کیا ہے کہ اے لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. یہی مسلمان اپنے نبی کے وارثوں کے خلاف سازشیں کرتے نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں اس کے افضل ہونے کے بجائے، اس کی فضیلت کو جاننے کے بجائے، اور وہ کام جو نبی سے ثابت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، علماء نے بتایا ہوگا کہ جب محرم کا چاند یا کسی بھی اسلامی کیلنڈر کے شروع میں جب چاند دیکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے. چاند کا دیکھنا یہ سنت ہے، چاند کے دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے. بھلا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو اسلامی کیلنڈر کا مہینہ یاد ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جس کو رمضان اور ربیع الاول کے علاوہ اور محرم کے علاوہ ایسا مہینہ بتائیے جس کا نام بھی معلوم ہو اور تاریخ بھی آپ کو یاد ہو؟ ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت بڑی کمی ہے کہ وہ انگریزی تاریخ کو تو یاد رکھتے ہیں، انگریزی مہینوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس نے اسلامی کیلنڈر کو بھلا دیا. وہ صرف 12 ربیع الاول یاد کرتے ہیں تاکہ ہم جلوس نکالیں اور نبی کے نام کا ہم جنازہ نکالیں، نبی کی شریعت کا مذاق اڑائیں. یہ وہ مسلمان ہے جو جوتا کھا کر بھی نہیں سدھرے گا. آج جب قرآن کی بات ہوتی ہے، منبر سے جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں مولوی کا کام ہے بکنا، بکنے دو، میرا کام ہے سننا. مولوی کے چکر میں رہو گے، انجوائے نہیں کر پاؤ گے زندگی میں. یہ لوگ عام طور سے اپنے اماموں کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف باتیں کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ علماء قرآن کی بات آپ کو نہ بتاتے تو آپ گمراہ ہو جاتے. آج محرم کا مہینہ ہم نے کیا تصور بنا دیا ہے. ہماری ماں بہنیں اگر یہ بات سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا، آج بھی میں نے جمعہ میں کہا ہے کہ عام طور سے محرم کے دن شرک والا عمل عورتیں کرتی ہیں. تعلیم الاسلام آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں شروع میں ایک سبق ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان کی اللہ چاہے گا بخش دے گا، ہر انسان کی بخشش کر دے گا اگر اللہ چاہے گا، لیکن ایک انسان ہے جس کی بخشش اللہ نہیں کرے گا، وہ ہے کافر اور مشرک. اور محرم کے دن ہماری ماں بہنیں گھروں میں رہتے ہوئے شرک کر جاتی ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے. وہ شرک کیا ہے کہ ہم تعزیہ بناتے ہیں، نشان لگاتے ہیں. کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے اور اسے سمجھایا بھی ہے، وہ منت مانتی ہیں کہ اگر میرا اولاد ہو جائے، اگر مجھے بیٹا ہو جائے، اگر میری بیٹی ہو جائے، میں فلاں نشان دوں گا، میں 4 نشان دوں گا، میں 4 چوکی اٹھانے والا چیز دوں گا، اور میری منت پوری ہو جائے میں تعزیہ والے دن کھچڑا چڑھاؤں گا، میں تعزیہ والے دن ملیدہ چڑھاؤں گا، پیسے چڑھاؤں گا. اور وہ جب منادے اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، وہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں پیر بابا نے کیا ہے، یہ حسن حسین کی یادگار میں بنائے ہوئے تعزیہ نے دیا ہے، اس پہ چڑھاوا چڑھاتی ہیں. اب بھلا بتائیے، ہمارے ایمان کی حالت میں ہوتے ہوئے ہماری ماں اور بہنیں یہ شرک کرتی ہے، کیا یہ شرک بخشش کے لائق ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سماج سے ہٹانے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان چیزوں کو نہیں ہٹائیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان چیزوں کو دین کے نام پر کرتا ہوا مر جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور دنیا بھی اس کے لیے ذلیل و خوار، آخرت بھی اس کی برباد. پھر بھلا بتائیے وہاں محمد فنا اور محمد فنا لکھنے والا مسلمان کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اور اس مہینے میں ایک اور کام کرنا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر کوئی روزہ افضل ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے، وہ محرم کا روزہ ہے. اور اس الفاظ میں آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ افضل ہے. دنیا کے اندر بے شمار گھر ہیں، دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، لیکن جس چیز کی مناسبت اللہ سے کی جاتی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت بڑھا دی. یہاں بیان فرمایا گیا کہ اللہ کا مہینہ محرم یہ روزہ افضل ہے.
اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ اللہ کا ہے اور اس مہینے کی افضلیت یہاں سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، نبی کے حدیث سے بھی ثابت ہے۔ پھر اس مہینے میں غم منانا، اس مہینے میں سوگ منانا، اس مہینے میں رسومات کا ادا کرنا، اس مہینے میں شراب پی کر اور نبی کا نام لے کر یا علی کے الفاظ زبان پر لے کر ننگا ناچنا یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اگر یہ سوچا جائے تو ہمیں رونے کی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر اپنے ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے کہ ہم نے قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ اور جب کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں کہ مہینہ محرم کا اعلان مزہ نہیں کر بے تک کا ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار جگہوں پر آپ اگر سمجھائیں گے تو کہے گا ایک ہی بار تو ہوتا ہے یہ مہینہ، اگر مزہ نہیں لیں گے تو پھر مزہ کیسا؟ قرآن نے اس کی ایک دلیل دی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی بار شادی ہوتی ہے یا ایک ہی بار مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، ہم مزہ نہ کرے تو کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے لوگو، جب موت کا وقت قریب آئے گا، ایک منٹ تو دور کی بات، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ فرشتوں سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں ایک منٹ کا وقت دے دو میں کلمہ پڑھ لوں، نہیں، موت کا وقت آئے گا، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے فرشتوں سے کہ موت بھی تو ایک ہی بار دے رہے ہو، ایک بار اور موقع دے دو میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا، گناہوں سے توبہ کر لوں گا۔ نہیں، یہ زندگی تو بس آزمائش کے لیے ہے۔ الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا یہ زندگی اور یہ موت اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون انسان ہے جو افضل عمل کرتا ہے، اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے آئے گا، جو زندگی میں دین سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا۔ قرآن نے اس کی بھی تشریح فرما دی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اے لوگو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل مبارک، قابل قبول اگر کوئی دین ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے۔ اسلام کو ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے پھر تمہاری آنکھ بند ہوگی، پھر اللہ کا ڈنڈا چلے گا، وہاں کوئی مکھیا نہیں چلے گا، وہاں کوئی افسر نہیں چلے گا۔ یہاں آپ مقدمے میں پھنستے ہیں، چند ٹکا دے کر، چند پیسے دے کر آپ چھوٹ جاتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کے دین سے ہٹو گے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی انسان دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، علماء کو بیوقوف سمجھے گا، منبروں پر کہنے والے علماء کو لوگ بیوقوف سمجھیں گے اور صرف اس نیت سے تقریر سنیں گے کہ کس مولانا کے بیان، کس مولانا کا خطاب لچھے دار ہوا کرتا ہے، کون سا مولانا اچھا بیان کرتا ہے، کون سا مولانا کے بیان میں جان نہیں ہے۔ اگر ہم صرف اس نیت سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بیان سننے سے نہ کوئی فائدہ ہے، نہ آپ کو سننا کوئی فائدہ دے گا، نہ ہمارا کہنا کوئی فائدہ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، وقت کا تقاضا ہے کہ جب کوئی انسان کوئی بات کو سنے تو بلغوا عنی ولو آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی علم آ جائے اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہمارا کام تھا، ہم نے جو علماء سے سنا تھا، جو کتابوں سے علماء کی جوتی اٹھانے کے صدقے میں مجھے ملا تھا، میں نے آپ کے حوالے کیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت میں جب آپ سے پوچھا جائے گا کوئی آیا نہیں تھا، کوئی ڈرایا نہیں تھا، میں کہوں گا، یہاں پر بتانے والے علماء کہیں گے کہ میں نے ڈرایا تھا، اس نے سنا نہیں، اس نے انسنی کر دیا۔ علماء کو بیوقوف سمجھتے رہے، قرآن سنانے والے کو بیوقوف سمجھتے رہے، پھر وہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بیان کہنا اصل میرا بیان نہیں ہے، میں تو بس اس لیے سے آیا تھا کہ مجھے یہاں بلایا گیا کہ چند اشعار پڑھنے ہیں، میں نے اشعار بھی پڑھے۔ یہ بیان تو اچانک مجھے کہا گیا کہ بیان کرنا ہے، یہ بیان نہیں تھا، ایک محاسبہ تھا، حالات کا جائزہ جو میں نے لیا تھا وہ میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اور آپ کے مقدر میں رکھا تو آپ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گاؤں سے، ہمارے سماج سے، ہمارے ملک سے جتنے بھی خرافات ہیں اس محرم کے مہینے میں نبی کے نام لے کر کیے جاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جلوس اور ڈی جے میں اور لڑکیوں کا بہاوا مجمع لگایا جاتا ہے، ان تمام خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ دو چیزوں کو اگر ختم کیا جائے تو لاٹھی کوئی نہیں کھیلے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے ڈی جے، دوسری چیز ہے لڑکیاں۔
یہاں کا ماحول مجھے نہیں پتا، لیکن سپول کے اندر ڈی جے بجائے جاتے ہیں، جہاں محرم کی میوزک بجی تمام لڑکیاں گھروں سے آ جاتی ہیں، مجمع لگاتی ہیں، لڑکوں کے اندر جو لفنگے اور لچھے قسم کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور کودتے ہیں، نہ لاٹھی کھیلنے کا ڈھنگ ہے نہ کسی چیز کا ڈھنگ ہے، وہ آتے ہیں اور بس کسی کو دکھانے کے لیے لاٹھی بھانجنے لگتے ہیں۔ تو آپ کا لاٹھی کھیلنا یہ غلط نہیں ہے، لاٹھی آپ کھیل سکتے ہیں، جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے، لیکن صرف اسی مہینے میں آ کر کھیلنا اور ڈی جے کے دھن پر کھیلنا، لڑکیوں کو دکھانا، یہ غلط ہے۔ آپ کو کھیلنا ہے پورے سال کھیلیے، لاٹھی سیکھیے تاکہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو آپ اپنا بچاؤ خود کر سکیں، اس نیت سے آپ سیکھیے۔ لیکن یہ صرف اس مہینے میں 10 دن کود لیا، جانوروں کی طرح مذاق، بازاروں میں قرآن کا مذاق اڑایا، غیر بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ چھجا زمین پر پٹکتا ہے، یہ راستوں پر پٹکتا ہے، جب پانی دکھ جائے اس میں کود جاتا ہے، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے کہ انسان ہے، یہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن راستوں میں اس طرح کود رہا ہے کہ غیر بھی، کافر بھی دیکھ کر کہتا ہے یہ کیسا مسلمان، ہاتھ میں چھجا ہے، بیلچا ہے، جو من میں آیا پٹک رہا زمین پر، یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی حرکتیں ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بحیثیت مسلمان، ہم بحیثیت ایمان والا نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام خرافات سے، تمام بدعات سے، جانوروں والی اس حرکت سے اور اس صفات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، خرافات سے اور رسومات سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی حفاظت فرمائے، آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔